أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين گزشتہ دو جمعوں پر آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے اور کسی صورت میں یہ معاف نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے پہلے جو عبادت مسلمانوں پر فرض ہوئی وہ نماز، اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھ کریں گے وہ بھی نماز، بہت اہم فریضہ ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی مختصراً تشریح آپ کے سماعت میں تھوڑا سا حصہ پہنچا ہے آپ کو، اور ہم دو جمعوں پر پہنچے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یاد ہے آپ ساتھیوں کو؟ آج اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز نہیں۔ فاتحہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ الحمد جسے ہم اپنی سریکی میں کہتے ہیں، یہ پڑھنا واجب ہے، مطلقاً قرات فرض ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس کا بھی وضاحت اس کی بھی کر دیں گے آپ کے سامنے۔ مختصر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا لازم ہے اور واجب ہے۔ تو اس میں ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی بھکاری ہوتا ہے، جو بھی فقیر مانگنے والا ہوتا ہے، وہ
جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے دادا بہت اچھے تھے، بڑے سخی ہو، یہ ہے وہ ہے، سنتے رہتے ہوں گے آپ. وہ خوشامد کر کے، گو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ خوشامد انسان کی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. خوشامد یہ ناجائز ہے، لیکن اللہ کی تعریف، جتنا بھی تعریف میں آگے نکل جاؤ وہ خوشامد بنتی نہیں ہے. بندے کی تعریف میں خوشامد بنے گی جب تم اس کی حد سے کراس کر جاؤ گے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اس وقت بندے کا انداز بھی اس طرح ہو جس طرح ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے. اور مانگت اور بھکاری جب وہ کہ جس طرح دنیا کا بھکاری دنیا کے لوگوں سے مانگتا ہے تو کتنی لجاجت سے مانگتا ہے، کتنی عاجزی سے مانگتا ہے. اللہ کے دربار کا بھکاری میں اور آپ، اللہ کے دربار کے فقیر، اللہ کے دربار کے محتاج، اللہ کے دربار کے مانگت. آج اور میں اور آپ یہ بات سوچیں، غور کریں کہ کیا میں بھی اس عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جس طرح یہ بھکاری کھڑا ہوتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بھکاری بندے کا خیال رکھ کے وہ عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اس سے مانگتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا وہ اپنی رب سے اتنا زیادہ کیوں نہیں ڈرتا؟ وہ رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے ایک حدیث یاد آئی، اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. تو اس میں چھوٹا سا حصہ کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ کی محفل تھی، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں. تو اس کا حصہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آ کر 4 سوال کیے تھے. مل ایمان، مل 3 سوال، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ، یہ 3 سوال. ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، یہ 3 سوال تھے. اس میں جو درمیان والا سوال ہے مل احسان، نیکی کیا ہے، جبرائیل نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا. آپ سنیں اور پھر اپنے اندر کھریدیں، کھرچیں، دیکھیں کہ کیا میں اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اے سوال کرنے والے، تو پوچھتا ہے نیکی کیا چیز ہے، میں محمد تمہیں بتاؤں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو اللہ کو دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور رکوع کر کے اور سجدے کی حالت میں پڑا ہے. اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یہ خیال تیرے دل میں ہونا چاہیے. پھر فرمایا اچھا چلو یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر وہ والا درجہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اگر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ درجہ تو ضرور حاصل ہو کہ یار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایمانداری سے میری نمازیں ایسی نہیں ہیں، میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں، میرا ایک مزاج ہے اور لمبے چوڑے ڈینگے مارنا میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں کسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، کمزور گناہگار آدمی ہوں، آپ کو حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن ہوں میں بڑا کمزور، اللہ کی قسم ہے. اور میں یہ کسر نفسی بھی نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے، میرا رب جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں. آپ کو اپنا پتہ ہوگا کہ آپ کتنے نیک ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایسا کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، ایسا موقع کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے
اور ذہن میں آ رہا ہوتا ہے میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ یہی قبول کر لے۔ اب میری درخواست ہے آپ ساتھیوں سے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں۔ نماز پڑھیں، نماز جاندار تب ہوگی جب میرے آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ، وہ ایک اور بھی حدیث یاد آ گئی، اپنا موضوع تو ادھر ہی رہ رہا ہے، چلو یہ بھی نماز کے متعلق ہے، بائی چانس ذہن میں آ رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا مسجد بھری ہوگی نمازیوں سے۔ مسلمانوں، ہم مسجد کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اس سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن اگلی بات سنو، میرے نبی نے فرمایا مسجدوں بھری ہوں گی نمازیوں سے، پر ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہو۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں اچھالنا، پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کی جو ہے عزت نفس مجروح کرنا۔ سٹیجوں پہ بیٹھ کے بھی یہی حال ہے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے بھی یہی حال ہے، عوام الناس کا بھی یہی حال ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ نماز کم از کم جاندار بنائیں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میرا رب کہتا ہے قرآن میں 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں ہر برے کام سے روکے گی۔ آج میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عزت لوٹتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی طرح حرام کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی طرح والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ میری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ قرآن غلط ہے؟ بتاؤ، قرآن نہیں ہے غلط، اللہ کا اصول غلط نہیں ہے، اللہ کا قانون غلط نہیں ہے، اگر وہ غلط نہیں ہے تو پھر میری نماز غلط ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میری نماز غلط ہے، میری نماز میں کچھ نہیں ہے۔ اگر میری نماز میں جان ہوتی تو میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ صحابہ کیوں نہیں کرتے تھے اللہ کی نافرمانی؟ جہاں اور چیزیں ان کو تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے جیسے بس میں کہتا ہوں حق ادا کر دیتے تھے نماز پڑھنے کا۔ اس لیے نماز کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی جو میں پڑھا چکا ہوں نماز کے موضوع پر، اس وقت بھی یہی کہا تھا، اللہ کا واسطہ ہے ترجمہ نماز کا یاد کرو، نماز کا ترجمہ یاد کر لو، زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ آئیے جی، 1:30 بجے بس کرنے دیں، ماشاءاللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہو گیا؟ ہاں جی، چلو ایاک نعبد کریں دیں، میرے خیال لگی کون سے گئے، پہلے جمعہ تے ثنا ہوئی ہے جو دوسرے جمعہ تے مالک یوم الدین تک ہویا ہے۔ ایاک نعبد، اے رب کریمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی نا، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذرا ایک مثال سے سمجھو معنی کیا ہے، معنی کیا ہے۔ یہ لفظ ایسے ہوتا نا، نعبد ایاک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ یار یہ اللہ کی بھی عبادت جائز ہے، غیر اللہ کی بھی جائز ہے، کیوں اللہ کی کرتے ہیں عبادت، ٹھیک ہے، ساتھ اس کو بھی سجدہ کر لیا، کبھی قبر پہ، کبھی پتھر پہ، کبھی شجر پہ، کبھی کس پہ،
لیکن کیا ایاکا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جس طرح ایک بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، اور ایک کہتا ہے میں تیری بھی بیوی ہوں. فرق ہے، بہت سارا فرق ہے نا. میں تیری بھی بیوی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ غدار ہے، عزت کی دشمن ہے. اور اگر کہتی ہے میں تیری ہی بیوی ہوں تو سمجھ لو وفادار ہے. اسی طرح ہے نا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اے جو میرے سامنے آ کر میں اللہ کی تعریفیں کرتا ہوا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریفیں جو اللہ کی کر رہا ہے ذرا اپنا اندر تو دکھا، عقیدہ تو بتا، اپنا اندر تو ظاہر کر. تو ہے کس کا، اللہ کا یا غیر اللہ کا؟ تو بندہ کہتا ہے ایاکا نعبدو، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں صرف تیرا عبادت گزار ہوں. نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے ایاکا نعبدو، اللہ میں صرف تیرا عبادت گزار ہوں. اسانو قبرہ نال کوئی نسبت نہیں، اسانو گھوڑیاں نال کوئی تعلق نہیں، اسانو کسے جھنڈی نال، کسے بت نال، چن تے سورج نال یا کسے مزار تے کبے نال ساڈا کوئی واسطہ کوئی نہیں. اللہ ایاکا نعبدو، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے. ایاکا نعبدو، اللہ تیرے سامنے صرف جھکتے ہیں اور کسی کے سامنے قطعاً نہیں جھکتے. ٹھیک ہے بھائیو، یہی نماز یاد کر لو ترجمے کے ساتھ. تمہیں کوئی دلیلیں دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی. بھائی تو کیوں موحد ہو جی، دلیلیں دینے دی لوڑ نہ ہو سی. بھائی نماز کے اندر خود جو کہہ رہا ہے ایاکا نعبدو، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسا غدار نہیں. کونا وفادار، غدار نہیں، کونا وفاداراں. نمک حرام نہیں، اللہ تیرا کھا کر تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے تیرا کھا کر شکرانے اوروں کے ادا کریں. اللہ یہ نمک حلالی نہیں بلکہ یہ نمک حرامی ہے، اور مومن ہمیشہ نمک حلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایاکا نعبد، یہ کوئی تشریح بہو ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. اچھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اے نہیں کہتے ہم نستعین ایاکا، یہ نہیں کہتے ہم بھئی تیرے کول مدد منگ دیا، اے نہیں آدھے اللہ سا بھئی تیرے کول مدد منگ دیا، نہیں بلکہ اساں دیا وَإِيَّاكَ، تجھ سے ہی. حقیقت ہے، اپنی زبان کو دیکھو نا، میں کہتا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ جملہ ہے. دوسرا ہے میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اور کوئی سہارا کوئی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے رب کریم ہم آپ کی ہی عبادت کرنے کے بعد دوسرا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی، جب بھی کوئی مشکل آئے گی، جب بھی کوئی بیماری آئے گی، جب بھی کوئی اولاد کی ضرورت پڑے گی، کاروبار ملازمت کی ضرورت ہے، اللہ بیوی کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اور کسی دربار پہ نہیں جھکیں گے. اے نماز
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा गल तेरी वाकई ठीक है? बात तेरी वाकई ठीक है, तुम मेरी इबादत करता है, मरता मर जाएगा और किसी दरबार पे नहीं जाएगा, नहीं झुकेगा। और अल्लाह ने फरमाया तेरी बात हमने पसंद कर ली। क्यों? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह वो ज़ात है जो तेरे मेरे दिलों के हालात को जानने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो तू ज़बान से दावे कर रहा है मैं अल्लाह खूब जानता हूं और मैं तस्दीक कर रहा हूं तू सच कह रहा है। अल्लाह अल्लाह हुण ते गल है तारीफें भी तेरी कर ली और अकीदा भी अपना बता लिया। अल्लाह मेरी एक दरख्वास्त है, मैं तुम आके ना बंदा फकीर है, देवन वाला कौन है? एक अल्लाह दी जात। अल्लाह अल्लाह पाक अब मैंने कुछ मांगना है। अल्लाह फरमाते हैं बिल्कुल तेरा हक बनता है, तू जो मेरे नाल लाइए मेरे कोल मंगदा है मदद भी ते औखे वक्त भी ते हुण मंग मैं देवां। बंदा कहता है अल्लाह पाका इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना अल्लाह सानू दिखा विखा दे, अल्लाह हमें दिखा दे सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह जो सीधा रास्ता है और जो जन्नत में जाता है। कहाँ? जन्नत में जाने वाला रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें ऐसे रास्ते पे चला, ऐसे ट्रैक पे चला जो हमें सीधा जन्नत तक पहुंचा दे। अल्लाह पाक का थोड़ी सी वजाहत मैं और कर दूं। बंदा कहता है अल्लाह को, अल्लाह मैं थोड़ी सी वजाहत और कर दूं। कौन सी वजाहत? सिरातल लज़ीना, अल्लाह उन लोगों के रास्ता मुझे दिखा। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता मुझे दिखा। अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने अपना खास इनाम किया। अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा। यार रख दो। अल्लाह पाका मुझे वो रास्ता दिखा, वो उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने खसूसी इनाम और करम किया और उनको भी इसी रास्ते पे चलाया। अल्लाह वही रास्ता मुझे अता फरमा। इसकी तशरीह ना इस जुमले की जिन लोगों पर इनाम हुआ, इसकी तशरीह अल्लाह ने 5वें पारे के अंदर की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उलाइका, यही वो लोग और जेरे आदे पे अनअम ताले फरमाया उलाइका, यही वो लोग हैं अनअमल्लाहु अलैहिम, इन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह कौन से बंदे? अल्लाह ने फरमाया मिनन नबिय्यीना, हाय हाय, नबियों पर अल्लाह का खसूसी इनाम। किस पर अल्लाह का खसूसी इनाम? नबियों पर अल्लाह का खसूसी इनाम। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों पर अल्लाह का खसूसी इनाम। वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकों पर अल्लाह का खसूसी इनाम। वश्शुहदा, और शुहदा पर अल्लाह का इनाम। वस्सालिहीना, और नेक लोगों पर अल्लाह का इनाम है, साले लोगों पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह हमें भी वही रास्ता दिखा जो आपने नबियों को दिखाया, सिद्दीकों को दिखाया, शुहदा को दिखाया, सालिहीन और नेक लोगों को दिखाया। अल्लाह पाक का मुझे वो रास्ता दिखा। और उसके बाद बंदा कहता है गैरिल
गैरिल, अल्लाह ना दिखाना अल-मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर तेरा गजब हुआ उन लोगों का रास्ता हमें कभी ना दिखाना। अल्लाह, अजीब सी बात है। बंदा कहता है अल्लाह मग़ज़ूब अलैहिम, ओ जेरां दे उत्ते तेरा गजब नाज़िल होया है उन्हां दा रास्ता सानू नहीं विखाना। ओ मुसलमाना, अल्लाह का वास्ता है, जरा तवज्जो कर, गौर कर, मैं एक जुमला देने लगा हूं, तवज्जो कर। काफरों पे अल्लाह का गजब है कि नहीं? बोलो, अल्लाह का गजब है ना। मोमिन पर अल्लाह का इनाम है, काफिर पर अल्लाह का गजब और लानत तो फटकार है। और लोगों सुनो तो सही, मुसलमानों तुम हम सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह नेक लोगों का रास्ता दिखा, लेकिन चाल चलन, तर्ज़े जिंदगी, शादियां, खुशियां, गमियां, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, जॉब्स वगैरह, ये तमाम के तमाम अल्लाह के दुश्मनों वाले हमने अख्तियार कर रखे हैं। गल नहीं है कि नहीं भाई? है। अल्लाह से मुतालबा क्या है? अल्लाह हमें नेक लोगों का रास्ता दिखा, और हमारा अमल क्या है? यहूदियों की नकल, ईसाइयों की नकल, हिंदुओं की रस्में शादियों पर। मुसलमान तुरा कड़ के टुर दे ते आदे मैं बड़ा पक्का मुसलमान हाँ, ते बेटी दी शादी होवे 5 ढाड़े पहले माइयां बुला देंदा है। ये फातिमा दी सुन्नत है, आयशा दी सुन्नत है, हफ्सा दी सुन्नत है, ये इन्हां दुश्मनां दी सुन्नत है, जेरे नबी दे दुश्मन, मुसलमान दे दुश्मन, तेरे मुल्क दे भी दुश्मन। अजीब सी बात है। कहता क्या है अल्लाह, मैनू सीधा रास्ता दिखावे ते नबियां ते सदीकां ते शहीदां ते नेक लोगों का रास्ता, ते कम एहन किन्ने हासिल थी वे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं ना। अगर आपने सीधा ट्रैक हासिल करना है, सीधे रास्ते पे चलना चाहते हो, तो अल्लाह की कसम है फिर कोशिश भी करो, कोशिश भी करो। ओ जी दूल्हे बेटे की शादी है, भाई की शादी है, या दूल्हा साहब खुद सहराबंदी हो रही है जी पहले, फिर जाके रस्म मेंढी हो रही है जी, फिर जाके बरातें जा रही हैं जी। कहदियां सुनतन मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 निकाह कीते। कितने? 11 निकाह कीते। किसी मोर ते कीते हो ना? याद रखो, मैं एक जुमला आपको दे के जा रहा हूं, जुमला याद रखिएगा। मुसलमानों ने आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मॉडल और आइडियल बनाना छोड़ दिया। नतीजा क्या है? आगे समझिएगा बात मेरी। रसूलुल्लाह को अपना हीरो समझना छोड़ दिया मुसलमानों ने। नतीजा क्या निकला? हर बेगैरत और कंजर किस्म का बंदा मुसलमान का लीडर है। देख लो, कभी एक्टर की कॉपी करता है, औरत एक्ट्रेस की कॉपी करती है, कभी यहूदियों वाला लिबास, कभी ईसाइयों वाला लिबास, कभी हिंदुओं वाला कल्चर, कभी सिखों वाला कल्चर। मोहम्मद को अपना रहबर बनाना छोड़ दिया। अल्लाह ने भी खूब बदला लिया। कुल जहान दे बेगैरत लोग सारे हीरो बन गए। कभी सोचा करो, हमारा हीरो वो था जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उसकी क्या क्या शान बनाई थी, क्या मकाम बनाया था, लेकिन मुसलमान ने उसको छोड़कर औरों को पकड़ लिया। फिर नतीजा क्या निकला? यही लानत उनाते थे, वो लानत आज दे मुसलमान थी वस रही है। ये फटकार और गजब उन लोगों पर है, काफरों पर। आज मुसलमान, बल्कि मैं कहता हूं मुसलमान पर ज्यादा है, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है, ये अपना था। पराया दुश्मनी करे, पराया धोखा देवे, एडा दुख नहीं लगता। अपना करीबी धोखा देवे तो बड़ा दुख लगता है ना। ये गल है। कलमा पढ़ के मुहम्मद और रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़बा कर देता है। कलमा पढ़ के शादी, कहते हैं निकाह मिन सुन्नती। हदीस लिखता है शादी कार्ड पे,
है? वेडिंग कार्ड पे ये लिखा होता है ना, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कभी इसी हदीस पे गौर करो, ये दो हदीसें हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, में से निकाह मेरी सुन्नत में से है। फिर अगली रिवायत मन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे। इस जुमले ते च गौर कर, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हदीस लिख के ते अपने हत्था नाल उससे मुहम्मद दी सुन्नत दे खिलाफ करदा है। सोचना चाहिए मुसलमानों, महज इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इल्म, इसका इजाफा मकसूद नहीं हो, सिर्फ मकसद ये होना चाहिए जो सुने उस पर अमल करेंगे। मैं हैरान हो गया, उस दिन एक साथी हमारा रिश्तेदार का दोस्त था, वो बैठा था, इकट्ठे खाना खा रहे थे। उसने कहा जी हमारे ख़ानदान का कल्चर है, हमारे ख़ानदान का रवाज है भाई 10 लाख तो घट बच्ची नू जहेज नहीं देवना, नहीं तो बच्ची बैठी है, 10 लाख तो घट नहीं देना। तो मैं उसने आके जेरे गरीब इन वो के कर दें, वो जी कर दें। एक बच्ची की शादी की थी 10 साल तक उधार लेंदे रासन, बात दूजी बच्ची का रिश्ता तैयार हो गया, उम्र पूरी हो गई है, बात उसनू। उस लड़के की उम्र इस वक्त 28-29 साल थी अंदाजा, जो मुझे बता रहा था। तो मैंने उससे पूछा तूने क्या किया? कहते जी मेरा नंबर था जे बाद है, रिश्ता होया होया, मेरे तो वड्डा भाई 34 साल दा है, वो भी अजे बैठा है, उसके ससुराल वाले आदिन 10 लाख का जहेज पूरा थी सी ता बच्ची दे सा। ये कहता है अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह नबी की सुन्नत में से है। और किस मुंह से ये पढ़ता है, किस हाथ से, ये जबान से ये लोगों को कहता है, लिख के देता है अपने वेडिंग कार्ड पे, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे, मेरी उम्मत में से नहीं है। ख्याल करना है, गौर करना है। तो अल्लाह जो को आदे हैं, अल्लाह इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। और काम सारे उलट, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। टाइम थोड़ा होता है जुमे का, वरना मैं आपको एक आयत सुनाता। अल्लाह, चलो जी अपने मौजू पे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ उनका रास्ता हमें ना दिखाना। अल्लाह जितने भी बैठे हैं सबको मग़ज़ूब अलैहिम वाले रास्ते से महफूज फरमा। अल्लाह सारी नस्लों में महफूज फरमा। वलज़्ज़ालीन, अल्लाह गुमराह बंदा दे रास्ते तो भी बचा। गुमराह क्या मतलब? जिसका रास्ता गुम हो जाए, जैनू रास्ता सड़क ना पई लभदी होवे, सड़क की चाहते फिटा होया बंदा फिट गया, गुमशुदा है। अल्लाह वो जे बंदा दे रास्ते ते भी ना चलाए जेरे गुमराह बंदे ने, जिन्हां दी कोई मंजिल नहीं। पैसे दे पुत्र, दुनिया दे पुत्र, ओहदा दे पुत्र, मुलाजमत मिल जाए चाहे हराम ही क्यों ना हो। देखो जरा मुआशरे में नजर दौड़ाओ, बड़े लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जॉब मिलनी चाहिए जी, चाहे वो बैंक की हराम नौकरी क्यों ना हो। मुझे पैसा मिलना चाहिए चाहे सूद का ही क्यों ना हो। अल्लाह पाका गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ उनके रास्ते पे ना चलाना। और जिनकी राह ना हो, जिन्हां दा कोई भी टारगेट ना होवे, बस दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह इहो जे बंदा तो भी सानू बचा के रखना। आमीन, आखो आमीन। तो हदीस सुनावा हदीस, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, अल्लाह के पाक पैगंबर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम कहता है वलज़्ज़ालीन,
اور مقتدی کہتا ہے آمین. سانو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسا خیال چ کھلے ہوندے ہاں، یہی پتہ نہیں لگتا امام اچانک آ جائے اللہ اکبر رکوع تے چلو، اسا آندے اوہ پتہ ہی کوئی نہیں پڑھی کیڑی شے ہے ماں اساڑیاں اے نمازاں. ٹھیک ہے، سن حدیث فرمایا جس وقت امام کہتا ہے ولضالین اور سننے والا مقتدی کہتا ہے آمین، اسی ولضالین کے موقع پر جو فرشتے ہوتے ہیں، توجہ، جو فرشتے اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آمین، وہ بھی کہتے ہیں آمین. فرشتوں والی آمین، توجہ، بڑا بڑا زبردست حدیث ہے. فرشتوں والی آمین اور مقتدی والی آمین اگر اے برابر ہو ونجن، انہاں دی آواز تے انہاں دی آواز آپس وچ مل ونجے، ان کی آمین اور ان کی آمین اگر آپس میں مل جائے، تیرے بندے دی بھی آمین مل ونجے، میرے نبی نے فرمایا ہے اس آمین آکھن والے بندے دی ساری زندگی دے گناہ اللہ فوراً معاف کر دیندا ہے. نماز کو چھوٹا جا رکن ہے، ایک چھوٹا جا عمل ہے، اس واسطے اس کو عام نہ سمجھا کرو. آئے اور ایسے کانپتے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوا کرو، ایسے خوف ذہن پہ مسلط ہو بھئی ابھی اللہ کا عذاب آئے اور مجھے پکڑ کے لے نہ جائے، ابھی اللہ کا قہر آئے مجھ جیسے میں نافرمان ہوں اور پھر اللہ کے دربار میں آیا کھڑا ہوں. ڈر تو لگتا ہے نا بندے کو، اللہ کا حکم توڑ کے بات اتھیں اگو آیا کھلوتے ہوں. جہاں دے نال بندے دی دشمنی ہوئے تے بندہ ٹور کے بعد اسے دے گھر بیٹھا ہوئے تے آکڑ دا پہ ہوندا ہے یا ڈرا بیٹھا ہوندا ہے یا عاجزی چاہندا ہے، عاجزی چاہندا ہے نا. اللہ دی نافرمانی کر کے تے اللہ دے دربار وچ آئے بیٹھے ہو تے ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ دا قہر نہ آ جائے، اتھیں زمین پھٹے اور اللہ ہمیں زمین میں اسی جگہ دھنسا نہ دے، چھت گرے اور اللہ ہمیں رگڑا ہمارا نہ نکال دے. ہم بڑے اللہ کے باغی نافرمان ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر. ہون سورت فاتحہ ہو گئی مکمل تو ٹائم ہی ہو گیا مکمل. پوری سورہ فاتحہ دا سارا دی اجازت ہے؟ ہاں جی، مختصر جا خلاصہ چلو سنو. تے بندہ آیا نماز کے اندر کھڑا ہوا، الحمدللہ سورت ثنا پڑھی اس نے، تکبیر تحریمہ وہ تو فرض ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پچھلے جمعوں پر. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اللہ کوئی بھی بڑا نہیں، سب سے بڑا تو ہے. اگر میں MPA ہوں تو میں بڑا نہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کوئی خان، کوئی ملک، کوئی چودھری، کوئی شاہ، کوئی پیر، کوئی فلاں 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 بڑا نہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ پاک میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور آگے کہتے ہیں سبحانک اللہم. سبحانہ دا معنی تو تمہیں یاد ہو سی، کہ معنی؟ پاک. تو انہوں میں کہا یہ کپڑے ہی پاک ہوندے ہیں، جائے نماز پاک ہے، مسجد پاک ہے، قرآن پاک ہے، نبی پاک ہے، اللہ ہی پاک ہے. کیا مطلب؟ کپڑے پاک، ادھو تے گندگی کو نہیں، اس واسطے پاک ہے. ٹھیک ہے، مسجد پاک ہے، ادھو تے گندگی کوئی نہیں. اے تے گل سمجھ چاہندی قرآن کنجے پاک ہے، بھی اس تے گندگی لگی پئی ہے ہن پاک ہے نا. ہاں اللہ نے فرمایا لا ریب فی، اور لوگوں قرآن شک سے پاک ہے، قرآن عیب تے شک کوئی نہیں. لا ریب فی، قرآن عیبوں سے پاک ہے، رسول اللہ بھی پاک، کیری شے تو پاک، گناہاں تو پاک ہے، تو پاک لفظ. مسجد بھی پاک، مصلی بھی پاک، کپڑے بھی پاک، قرآن بھی پاک، نبی بھی پاک. ہوں یہ ساریاں چیزاں تُساں سن لئیاں، اللہ بھی پاک ہے، کیری شاہ تو اللہ پاک ہے. نعوذ باللہ کوئی گندگی اللہ نو لگویں دیئے تے اللہ ہون پاک ہے نا میرے بھائی. اے دا مطلب ہے اللہ شریکاں تو پاک، اللہ شریکاں تو پاک ہے.
सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। सारा हो गया सूरह फातिहा का तर्जमा सुनो। बंदे ने आके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाका सारियां तारीफां दा हकदार तू। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह पाका रहमान भी तू ते रहीम भी तू। माना याद हो सी रहमान दा मतलब दुनिया ते दुश्मनां नू भी ते सजणा नू सारा नू देवन वाला अल्लाह रहमान। ते रहीम दा मतलब सिर्फ अपने फरमा बरदारां नू देवन वाला। एदा ताल्लुक आखिरत दे नाल है। दुनिया ते अल्लाह रहमान है। अल्लाह दुश्मन नू भी देंदा है, मुनाफिक नू भी देंदा है, नबियां नू भी देंदा है ते वलियां नू भी देंदा है, आमी मुसलमानां नू भी देंदा है। पर आखिरत दे अंदर सिर्फ मोमिनां नू देवेगा, काफरां दा हिस्सा कोई नहीं। ए रहीम दा माना। अच्छा आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन। यौमिद्दीन दा मतलब होंदा है बदले दा दिन, रोज़े जज़ा, बदले दा दिन। बदले वाले दिन अल्लाह पाका कल्ला तू मालिक होवणे ते सानू बदले देवने दा साडे अमलां दे। चंगे अमल कीते ता अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमल कीते ता बुरा बदला मिलेगा। नबी भी बदला नहीं देवना, वली भी बदला नहीं देवना। ओ नमाजियो मुसलमानों सुन लो, इत्थे खड़े हो के अल्लाह वास्ते इबादत कीती करो, कैनू विखावन वास्ते ना कीती करो। क्यों? जैनू विखेंदे हो ओ बदले दे सकदा नहीं, अल्लाह नू विखाया करो। अल्लाह दी कसम बदले देवन वाला है भी अल्लाह, देवे भी अल्लाह का। ठीक है। अच्छा उस तो बाद इय्याका नाबुदु, बंदे अल्लाह दी तारीफां कीतियां। अल्लाह फरमाए अंदर अपना जाहिर कर, अकीदा बयान कर, केरी शै तू, क्या चीज है तू। बंदा कहता इय्याका नाबुदु। अगर ये यूं होता नाबुदु इय्याका, फिर मतलब होता अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। एक गल जरा मशकूक आई, तेरी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमने ये जुमला तुम्हें नहीं कहा, हमने क्या कहा इय्याका नाबुदु। इसका माना क्या है? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसमें भी की नफी हो गई। मिसाल नाल समझाया हम जेरे पहले आयो बीवी क्या आखे, मैं तेरी भी बीवी हूं। क्या मतलब है? गद्दार है। क्या मतलब है? गद्दार है। आदि तेरी भी बीवी हूं, ये गद्दार है। अगर वो कहती है मैं तेरी ही बीवी हूं, समझ लो ये कौन है? वफादार है, सिर्फ मेरी बीवी है। वो आदि तेरी भी तो गद्दार है। अल्लाह फरमाते हैं सानू भी वाली गल नहीं ढुकदी। ओ बंदे सारे दरबार दे अंदर भी वाले जुमले नहीं चल दे। इत्थे जुमला चलेगा ही वाला। और ही वाला जुमला किंजे बनदा है? इय्याका नाबुदु, अल्लाह असा सिर्फ तेरी ही इबादत कर दिया। ठीक है। वइय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। के या रसूल अल्लाह मदद भी नहीं, या फला मदद, या अली मदद, या गौस मदद, या असा अल्लाह कुछ भी नहीं आते। असा दिया सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अल्लाह इय्याका नाबुद। ए मैं या अल्लाह मदद अपना नारा नहीं लाया, अल्लाह दे कुरान दा नारा तुहानू दसाया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद। अच्छा जी, हुण बंदे जिस वक्त तारीफां कीतियां अल्लाह दियां, अपना अकीदा बयान किया। अल्लाह फरमाया मंगो के मंगना चाहता है। बंदे ने आख्या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता सानू विखा, सीधा रास्ता विखा। ओ रब्बे करीमा थोड़ी जी होर वजाहत मैं कर देवा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ओ जिन लोगों ते तै खुद इनाम कीता है उन्हां लोगों दा रास्ता विखा। ओ कौन है? मिनन नबीना, नबी व सिद्दीकीना, बोलो सिद्दीक व शुहदा, और चौथे नंबर पे व सालिहीन,
نیک لوگ صالح نیکوکار لوگ صالحین نیک لوگ اللہ انہاں لوگاں دا راستہ سانو وکھائیں انہاں لوگاں دے راستے تے سانو چلائیں اللہ اور اللہ پاک غیر المغضوب علیہم اور جیراں تے تیری پھٹکار ہوئیے اور جیراں تے تیری لعنت ہوئیے اور جنہ لوگاں تے تیرا غضب نازل ہویا ہے غیر المغضوب علیہم اللہ سانو انہاں دے راستے تو بچا تو تانوں میں وضاحت نال سمجھایا ہے او جنہیں زبان نالا دے او نماز دے اندر اللہ دا واسطہ ہے او خوشی آوے شادی کرن لگو اپنی بچی بچے دی کہندی بھی اس وقت سوچیا کرو اس موقع تے کم تمہیں نکاح والا پیا کردہ تے طریقہ محمد دے طریقہ انعام یافتہ لوگاں دے یا اللہ دے دشمنہ دا پیا اختیار کریں دا غور کی تکار میں پوری تفصیل سمجھائی بیٹا ہوں تو خلاصہ ہے وَلَلظَّالِّينَ اللہ گمراہ لوگاں دا راستہ نہ وکھانا گمراہ کا معنی کیا ہے بھٹکے ہوئے تے اے ذرا واضح نہیں تھوڑا ہور جہندہ کوئی ٹارگٹ نہ ہوئے جنہ دی کوئی منزل نہ ہوئے پیسہ 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 شہرت 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 عہدے ہوتے بیوی بیوی سونی ملے دنیا صرف جن کا ٹارگٹ ہو اللہ انہاں دا راستہ سانو نہ وکھائیں اللہ کو منگ دیں تیوات عمل بھی کیتا کر دعا کریا کر اللہ او جنہیں نماز چ منگے تو ہی سانو عمل دی بھی توفیق نصیب فرما اگے کہہ رہا جملہ ہے جی آمین آمین یہ دوبارہ رسے نا تو میں بندہ آدھا ہے جس وقت نماز آمین اور دو فرشتے بھی اس وقت آدھے پہ ہوں دن آمین کیونکہ امام سوال کرن دا پہ ہوں ہے نا ٹھیک ہے تو وہ سارا امام ہوں ہے انہوں نے طرفوں وکالت پہ کرتا ہوں اللہ دے دربار ہے ٹھیک ہے جنہیں بندہ دعا کراوے تو سارے آدھے آمین آمین انہیں نماز بندہ کھڑا ہوتا ہے امام سارا دی طرفوں پڑھدا پہ ہوندا ہے اور سارے مقتدی کھلوتے ہوندے جس وقت آندا ہے وَلَلظَّالِّينَ تم سارے مقتدیاں تے لازم ہے وہ آکھن آمین ٹھیک ہے یہ مقتدی دی آمین اور فرشتہ دی آمین اگر انہ دی آمین برابر ہو ونجے کٹھی مل ونجے تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک انہ برابر آمین آکھڑ اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے ٹھیک ہے ہون توجہ نال کھلو سنو نماز بس یہ لے کلی نماز پڑھسو کلے لگے انفرادی اس وقت پوری توجہ نال پڑھنا ہے سوچنا ہے میں کیرے دربار اچ کھڑا عدالت اچ ونجو تکلے آدن ہے ایسے کرو بازو سیدھے کرو الرٹ بی الرٹ ہوتا ہے نا ایسے اے سارا نال وڈی عدالت ہے ہاں او عدالت جیرا جج بیٹھا ہوندہ ہے نا او فانی ہے اس ٹر ونجنا ہے یا او ایکسپائر ہو ونجنی ہے او دی ریٹائرمنٹ آ ونجنی ہے او دا ختم ہو ونجنا ہے تے بات او تانوں پوچھ نہیں سکنا اتھے جیرا منصف تے جج تے جسٹس بیٹھا ہے اللہ دی عدالت اے ایکسپائر بھی نہیں ہوندہ ریٹائر بھی نہیں ہوندہ بھولدہ بھی نہیں بندے دی عدامت تو ہی واقف ہوندہ ہے جج دے سامنے تا بندہ جھوٹ مار کے اگے پچھے کوئی نہ کوئی وکیل ایسا تیز ترار بنا کے پیسے مار کے تے بندہ اپنے حق کے فیصلے کرا لیندہ ہے اتھے او گلہ بھی نہیں چل دیاں اتھے انصاف دے تے عدل دے فیصلے چل دے نہیں اتھے زیادہ ڈرنا چاہیے اس عدالت نالو اللہ کو دعا کریا کر اللہ سانو ہر عمل صحیح ادا کرن دی توفیق دے وے اللہ ساری نمازانو جاندار بنائے جنہوں پتہ چلے کہ واقعی سجدہ کر کے جا رہے ہیں اللہ عمل دی توفیق نصیب